أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. پانچویں پارے کے دوسرے رکوع سے اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اللہ تعالی تمہارے لیے بیان کرے احکام، یہ جو پیچھے گزر چکے ہیں سورہ النساء کی شروع سے لے کر یہاں تک، یتیموں کے احکام، عورتوں کے حقوق، اسی طرح عورتوں کی حلت و حرمت کے حقوق بیان فرمائے. یہ سارے کے سارے جو بیان، جو مسائل، جو احکام تمہیں بیان کیے گئے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے. وَيَهْدِيكُمْ، اور تمہاری رہنمائی کرے اللہ. سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، ان لوگوں کے راستوں کی جو تم سے پہلے گزرے ہیں. سنن یہ جمع ہے سنت کی، اور سنت کا معنی ہے راستہ، یعنی تم سے پہلے جو پیغمبر اور انبیاء گزر چکے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام سنائے تاکہ ان کی امت ان احکامات پر عمل کریں. تو جس طرح پہلے پیغمبروں کو ان کی امت کے لیے احکام سنائے تاکہ وہ ان پر عمل کرے، اسی طرح اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر بھی احسان کیا کہ تمہیں پہلے کامیاب لوگوں کے طریقوں سے بھی آگاہ کیا تاکہ تم بھی ان صالحین کے نقش قدم پر چل کر منزل مقصود پالو. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ وہ اللہ تمہاری طرف رجوع کرے، یعنی تم پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرمائے، تم پر اپنی مہربانیاں فرمائے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والے اور حکمت والے ہیں. لہذا اس نے جو احکام تو پر نازل فرمائے ہیں وہ حکمت پر مبنی ہیں، اللہ کے علم میں بھی ہیں اور حکمت پر بھی مبنی ہیں. تو لہذا اللہ جس چیز کو حق کہہ دے ساری دنیا مل کر بھی اسے جھٹلانا چاہے تو نہیں جھٹلا سکتی، اور اللہ جسے حق نہ کہے ساری دنیا مل کر بھی اسے حق بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتی. اسی طریقے سے جو کچھ اللہ نے فرما دیا وہی حق ہے، اور جو اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی حق ہے بس. چنانچہ عام طور پر ہر فرقہ، ہر مسلک یہ کہتا ہے جی ہم حق پر ہیں، کہ ہم حق پر ہیں باقی سارے باطل، ہم حق پر ہیں باقی سارے باطل. اس نظریے کی سچائی کو جاننے کے لیے کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، ذرا توجہ کے ساتھ، کہ یہود کے 71 فرقے ہوں گے، یعنی یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے دین میں گڑبڑ کی اور 71 مذہبی فرقے بنا دیے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نصارہ کے 72 فرقے ہوں گے، یعنی اس کے ہو گئے ان کے بلکہ، یعنی 72 فرقے. اور فرمایا کہ میری امت جو ہے اس کے 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا یعنی یہ امت یہودیوں اور عیسائیوں سے پیچھے نہیں رہے گی. کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، اور ان 73 فرقوں میں سے ایک کے سوا سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. صحابہ اکرام علیہم الرضوان پر قربان جائیں، آپ نے کوئی تشنگی نہیں چھوڑی، کوئی مخفی بات نہیں چھوڑی، بلکہ سوال کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، من ہیا، حضرت وہ جو فرقہ نجات پائے گا وہ کون سا ہے، ذرا ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہم اس کے مطابق چلیں، اس پر عمل کریں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ نجات پانے والا جو فرقہ ہوگا
وہ ہوگا جو میرے راستے پر چلے گا اور میرے صحابہ کے راستے پر چلے گا۔ امام عبد الکریم شہرستانی بڑے چوٹی کے محدث اور بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الملل والنحل میں یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جنت میں جانے والے اہل سنت والجماعہ ہوں گے۔ سوال کیا گیا حضرت اہل سنت والجماعت کون لوگ ہوں گے، ان کی نشانیاں کیا ہیں، کیسے پتہ چلے گا یہ اہل سنت والجماعت ہیں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بالکل صاف فرما دی کہ جنت میں جانے والے اہل سنت والجماعت ہوں گے، اور اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ ما انا کا مطلب ہے میری سنتوں کو، ما وعلیہ اصحابی کا مطلب ہے میرے صحابہ کے طریقوں پر چلتے ہوئے ان پر عمل کریں گے، جیسے میرے صحابہ نے میرے طریقوں پر عمل کیا، اپنی مرضی کے مطابق نہیں، اپنی منشا کے مطابق نہیں، بلکہ صحابہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ کیونکہ جس استاد کا شاگرد براہ راست استاد سے پڑھے وہی اصل معنی اور اصل مفہوم اپنے استاد کا بتا سکتا ہے۔ کیونکہ استاد جب بتا رہا ہوتا ہے، ایک تو اس کے الفاظ ہوتے ہیں، دوسرا اس کے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ استاد ہمارا کیا بتانا چاہتا ہے۔ چہرے کے اثرات، ہاتھوں کے اشارے، یہ ان کا یعنی خوش ہونا، ناراض ہونا، کس صورت کے اندر ہونا، یہ سارا وہی بتا سکتا ہے جو شاگرد سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اب دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر کون چلے گا، اور اس پر بالکل واضح بتا دیا جو میری سنتوں کو میرے صحابہ کے طریقوں کے مطابق یعنی اپنائے گا یا عمل کرے گا، وہ ہوگا فرقہ ناجی، وہ ہوگا کامیاب فرقہ۔ اب زبردستی کوئی بدعت کرنے والا یا بدعات پر عمل کرنے والا یا سنتوں کے خلاف زندگی گزارنے والا کہے جی ہم ہیں یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو زبردستی کوئی نام اپنے نام الاٹ کرنے سے وہ نہیں بن جاتا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ حقیقت کے اندر یہ وہ راستہ اپنائے ہوئے ہے یا نہیں، یہ شخص حقیقت کے اندر سنتوں پر عمل پیرا ہے یا نہیں، یا یہ گروہ حقیقت میں سنت پر چل رہا ہے یا نہیں، صحابہ کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار رہا ہے یا نہیں، یہ دیکھنا ہوگا۔ اگر ہم سارے کام حضور علیہ السلام کی سنتوں کے خلاف کریں اپنے پیٹ کے لیے، عجیب لوگوں کے اندر اپنا مقام بنانے کے لیے یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اور پھر یہ کہیں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، تو خود منہ سے کہنے سے نہیں ہوتا۔ شہید وہی ہے جسے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کہہ دیا۔ آپ دیکھیں ہندو مرتے ہیں، سکھ مرتے ہیں، دوسرے آپ ان کی خبروں میں دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کشمیر کے اندر پاکستانی فوج سے لڑتے ہوئے ہمارے اتنے لوگ شہید ہو گئے، تو جنت میں جائیں گے۔ ان کا اپنے آپ کو شہید کہنا کیا ان کو جنت میں لے کے جائے گا؟ یا اسی طریقے سے جو اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے بلکہ ظلم کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے، یا اور کسی موقع پر وہ عوام پر زیادتی کرتے ہوئے وہ مر جاتے ہیں، تو خبروں میں آتا ہے جی اتنے شہید ہو گئے اور مظلوم اتنے مردار ہو گئے یا مر گئے۔ اب ان کے کہنے سے شہادت کا رتبہ ملے گا؟ کہنے سے نہیں ملے گا، بلکہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرائط شہید کی بتائی ہیں، جو احکام بتائے ہیں، ان کے مطابق جو شہید ان پر پورا اترے گا وہ شہید کہلائے گا۔ اس لیے کہ یہ تو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کرنا ہے کہ شہید کون ہے کون نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت کون ہے، یا ما انا علیہ و اصحابی کے جو ایک کسوٹی ہے، اس پر کون پورا اترتا ہے، یہ تو دیکھا جائے گا کہ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہے یا نہیں۔ اگر عمل کر رہا ہے تو یقیناً وہ اس یعنی نجات دہندہ جو جماعت ہے وہ ہے، اور اگر نہیں تو نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنے دور کے اندر نئی ایجاد، یہ جو دین کے معاملے میں، دنیاوی معاملے میں نہیں، دین کے اندر کوئی نئی بات اگر گھڑ لے تو کس قدر وہ ناراض ہوتے تھے،
کس قدر وہ اس سے دور رہتے تھے۔ یہ 2-3 واقعات آپ سن لیں گے تو پھر امید ہے کہ بدعات سے دور رہیں گے، بدعات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے، چلو ایک واقعہ سنا دو پھر مزید انشاءاللہ کل۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے گورنر تھے۔ کوفے کی آبادی بڑی تیزی سے بڑی، مسجد عام تعمیر ہو گئی۔ ایک مسجد میں لوگوں نے اکٹھے ہو کر بلند آواز سے ذکر کرنا شروع کر دیا۔ ایک آدمی دوڑتا ہوا گورنر کے پاس آیا کہ حضرت فلاں مسجد میں لوگ یحللون ویکبرون جہرا، بلند آواز سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ویصلون علی النبی، اور بلند آواز سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا او قد فعلوا، کیا واقعی لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں، یہ مسجد میں بیٹھ کر بلند آواز سے ایسے کر رہے ہیں؟ تو پہلے تو یہ بات غور کیجئے کہ وہ آدمی براہ راست گورنر کے پاس گیا۔ اگر بلند آواز سے ذکر کرنا لوگوں کا معمول ہوتا، اس شخص کا گورنر کے پاس جانا کوئی معنی نہیں بنتا، ضرورت ہی نہیں تھی گورنر کے پاس جانے کی۔ پھر گورنر صاحب سن کر فرماتے او قد فعلوا، کہ واقعی وہ ایسا کر رہے ہیں، ایک تعجب کے ساتھ۔ اگر یہ مسنون ہوتا، سنت ہوتا، تو وہ تعجب کا اظہار نہ کرتے، وہ یہ نہ کہتے بھئی یہ واقعی ایسا ہے، کہتے جی اچھی بات ہے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، یہ کوئی بری بات تھوڑی ہے، جی ایسا کرنے دو۔ لیکن گورنر نے بڑے تعجب کے لہجے میں فرمایا واقعی ایسی کارروائی ہو رہی ہے؟ اس شخص نے کہا ہوئی ہے۔ فرمایا اب جب وہ ایسا کرے تو مجھے فوراً اطلاع دینا۔ اس شخص نے اگلے روز آ کر اطلاع دی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ پر کپڑا ڈال کر چہرہ چھپا کر تیزی کے ساتھ وہاں جا پہنچے۔ ان کا وجود مبارک ہلکا پھلکا سا تھا، بہت تیز چلتے تھے۔ مسجد میں پہنچ کر کپڑا منہ مبارک سے اتارا اور فرمایا من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے پہچانتا ہے سو وہ مجھے پہچانتا ہے، ومن لم یعرفنی، اور جو مجھے نہیں جانتا وہ اچھی طرح جان لے کہ میں عبداللہ ابن مسعود کوفے کا گورنر ہوں۔ پھر فرمایا تم نے بہت بڑی بدعت ایجاد کی ہے، تعجب ہے تم پر اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی جلد ہلاکت میں پڑ گئے ہو۔ ابھی تک ہؤلاء الصحابۃ بینکم متوافرون، یہ صحابہ اکرام تم میں بکثرت موجود ہیں۔ 32 ہجری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی وفات ہوئی اور صحابہ اکرام کا دور 110 ہجری تک رہا۔ وَهَذَا ثِيَابُهُ لَمْ تُبَلَّ، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اس گروہ کو کہنے لگے کہ ابھی تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے جی۔ وَأَنِيَّتُهُ لَمْ تُكَسَّرْ، اور ابھی تک آپ کے برتن نہیں ٹوٹے، دری حالت تم بدعت اور گمراہی کے دروازے کھولتے ہو۔ حتی اخرجہم من المسجد، یہاں تک کہ ان کو مسجد سے نکال دیا۔ فقال ما اراکم الا مبتدعین، پھر فرمایا کہ میرا فتویٰ ہے کہ تم بدعتی ہو۔ تو یہ بدعتی یعنی وہی کام کرنے والے، وہی نظام پر چلنے والے آج کے دور کے اندر بھی اگر ہوں گے تو ان کے لیے بھی وہی ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان کو بدعتی کہہ کر مسجد سے نکال دیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ بھی سن لیجئے، وہ صحابی ہے جن کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما رضیت لکم ما رضی لکم ابن ام عبد، اے امتیو میں تمہارے لیے اس چیز پر راضی ہوں جس پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہیں۔ وَسَخَطْتُ لَكُمْ مَا سَخَطَ لَكُمْ ابن ام عبد، اور میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا جس کو عبداللہ پسند نہیں کرتے، یعنی عبداللہ ابن مسعود۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر اتنا اعتماد تھا تو معاف کرنا یہ بدعتی، ان کو اتنا اعتماد تھا کہ آپ نے یہ جملہ ان کے بارے میں کہا۔ تو اس لیے یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جو کام اللہ اور اس کے صحابہ، اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کی طرف سے نہیں تھا، اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے دین میں، یہ بات نہ سمجھے، دین میں، تو اسے صحابہ پسند نہیں فرماتے تھے۔ اور احناف کے اکثریت کے ساتھ جو مسائل ہیں
وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت کردہ حدیث کے مطابق ہے. سب سے زیادہ مسائل احناف کے جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو انہوں نے جو حدیثیں روایت کی ہیں ان کے مطابق ہے. یہ ایسے جلیل القدر صحابی اور ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. یہ مزید گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی کل بھی. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے.